شاہ محل حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ پورے شہر میں اس حویلی کا نام عزت، طاقت اور دولت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آج حویلی میں ایک بڑی تقریب تھی۔ ملک شاہ کے پوتے اور شاہ گروپ کے وارث احد شاہ کی منگنی ہونے والی تھی۔ ہال مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ قیمتی لباس، ہیرے، جواہرات اور بڑے بڑے کاروباری لوگ تقریب میں موجود تھے۔ مگر اس تمام چکا چوند کے درمیان احد شاہ کا چہرہ مکمل طور پر بے تاثر تھا۔ وہ سیاہ کوٹ میں ملبوس ایک کونے میں کھڑا تھا، جبکہ سامنے اس کی کزن حریم خوشی سے سب مہمانوں سے مل رہی تھی۔ پورا خاندان سمجھتا تھا کہ آج احد اور حریم کی منگنی ہونے والی ہے، سوائے احد کے، کیونکہ وہ اس رشتے کے حق میں نہیں تھا۔ احد کا چھوٹا بھائی ارحم اس کے پاس آیا اور کہا، بھائی کم از کم آج تو مسکرا دو۔ احد نے اسے گھورا اور کہا، فضول باتیں بند کرو۔ ارحم ہنس پڑا اور بولا، مجھے تو لگتا ہے آپ اپنی منگنی میں ایسے کھڑے ہیں جیسے کسی کے جنازے میں آئے ہوں۔ احد جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک ہال کا مرکزی دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے پورا ماحول بدل گیا۔ ایک درمیانی عمر کی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ دو نوجوان لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی کا چہرہ دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، جبکہ دوسری حیرت اور خوفزدہ سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ملک شاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کہہ کر ان کے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پہ گر گیا۔ پورا حال خاموش ہو گیا۔ احد نے پہلی بار اپنے دادا کے چہرے پر ایسا خوف دیکھا تھا۔ اس عورت کی آواز پورے حال میں گونجی، میرا نام زینب ہے۔ کئی لوگ ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ ملک شاہ کی مٹھی بھنج گئی اور وہ بولی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ زینب ہلکا سا مسکرائی اور کہا، 25 سال بعد اپنا حق مانگنے۔ پورا حال سرگوشیوں سے بھر گیا۔ احد کی نظریں اب دادا جان اور اس عورت کے درمیان گھوم رہی تھیں۔ معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔ ملک شاہ غصے سے گرجے، تم یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ مگر زینب کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ ہمت؟ اس نے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہمت تو مجھے اس دن ملی تھی جب میں نے اپنی بیٹی کو اکیلے پالا تھا۔ احد چونکا، بیٹی؟ کون سی بیٹی؟ یہ میری بیٹی مہوش ہے۔ جیسے ہی زینب نے لڑکی کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا، حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مہوش غیر معمولی حد تک خوبصورت تھی۔ سادہ لباس، بڑی آنکھیں اور چہرے پہ عجیب سی سنجیدگی، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت بھی تھی، خاص طور پر جب اس کی نظر ملک شاہ پر پڑی۔ اب سب شاید نہیں جانتے۔ زینب کی آواز دوبارہ گونجی، 25 سال پہلے ملک شاہ نے میرے شوہر سے ایک وعدہ کیا تھا۔ ملک شاہ کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہو چکا تھا۔ خاموش ہو جاؤ زینب۔ مگر وہ پہلی بار بلند آواز میں بولی نہیں۔ آج سچ سب کے سامنے آئے گا۔ پورا حال سانس روکے کھڑا تھا۔ احد اب پوری طرح متوجہ ہو چکا تھا۔ 25 سال پہلے میرے شوہر نے ملک شاہ کی جان بچائی تھی۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کے بدلے ملک شاہ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد اور میری اولاد ایک دن ایک رشتے میں بندھیں گی۔ حال میں کھلبلی مچ گئی۔ حریم کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ احد کی آنکھیں سکڑ گئیں اور ملک شاہ نے نظریں جھکا لی۔ یہ جھوٹ ہے۔ حریم کی ماں اچانک چیخی، یہ عورت دولت کے لیے آئی ہے۔ مگر زینب نے پرس سے ایک پرانی فائل نکالی اور ملک شاہ کے سامنے پھینک دی۔ فائل میں پرانے معاہدے، دستخط اور تصاویر موجود تھیں۔ احد نے پہلی بار اپنے دادا کے چہرے پر شکست دیکھی۔ اس کا مطلب تھا یہ سب سچ تھا۔ رات گئے تک حویلی میں طوفان برپا تھا۔ تمام مہمان جا چکے تھے مگر شاہ خاندان کے افراد ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ حریم رو رہی تھی، اس کی ماں غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور ملک شاہ خاموش تھے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ میرا وعدہ آج بھی قائم ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ احد کی شادی مہوش سے ہوگی۔ یہ پہلی بار تھا جب احد اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کیا؟ میں کسی اجنبی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ملک شاہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا اور کہا، یہ صرف شادی نہیں، میرا وعدہ ہے۔ تو آپ کا وعدہ آپ نبھائیں۔ میری زندگی کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دوسری طرف مہوش بھی صدمے میں تھی۔ میں بھی یہ شادی نہیں کروں گی۔ اس نے پہلی بار آواز بلند کی۔ میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کروں گی جو مجھے جانتا تک نہیں۔ مگر قسمت شاید دونوں کے سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اسی رات حویلی کے پچھلے حصے میں ایک سیاہ لباس پہنے شخص دیوار پر لانگ کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی تصویر تھی۔ تصویر میں ملک شاہ، زینب کا شوہر اور ایک نامعلوم شخص کھڑے تھے۔ اس پراسرار شخص نے تصویر کو غور سے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، آخرکار سب اکٹھے ہو گئے۔ اس کے ہونٹوں پہ خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اب حساب شروع ہوگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے تصویر کے تیسرے شخص کے چہرے پہ
چاقو مار دیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، لیکن شام محل حویلی میں کسی کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ ڈرائنگ روم میں ہونے والے فیصلے نے سب کی زندگیاں الٹ کر رکھ دی تھی۔ آہد شاہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا شہر کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے دادا نے صرف ایک پرانے وعدے کی خاطر اس کی پوری زندگی کا فیصلہ کر دیا تھا۔ بھائی کی آواز پر وہ مڑا۔ ارحم دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ارحم کے سوال پر آہد تلخ ہنسی ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے میں ٹھیک ہوں؟ نہیں۔ ارحم اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن دادا جان کو بھی جانتے ہیں آپ، وہ جو فیصلہ کر لیں پھر بدلتے نہیں۔ آہد کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ میں کوئی کاروباری معاہدہ نہیں ہوں کہ جسے وعدے پورے کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ارحم خاموش ہو گیا۔ کمرے میں چند لمحوں تک صرف ہوا کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بھائی، ہاں، وہ لڑکی بری تو نہیں لگ رہی تھی؟ آہد نے ایسا گھورا کہ ارحم فوراً ہنس پڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ دوسری طرف حویلی کے مہمانوں خانے میں مہوش اپنی ماں زینب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ امی، آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ زینب کی نظریں جھک گئی۔ کچھ فیصلے دل سے نہیں مجبوری سے کرنے پڑتے ہیں۔ مجبوری؟ مہوش کی آواز بلند ہو گئی۔ کیا میری زندگی اتنی سستی ہے؟ زینب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اگر تمہارے ابو زندہ ہوتے تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یہ سنتے ہی مہوش خاموش ہو گئی۔ اسے اپنے والد کا ذکر ہمیشہ کمزور کر دیتا تھا۔ امی سچ بتائیں، اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا صرف وعدے کی وجہ سے آپ مجھے یہاں لائی ہیں؟ زینب کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے عجیب سا خوف ابھرا۔ اتنا مختصر کہ شاید کوئی اور نہ دیکھ پاتا، مگر مہوش نے دیکھ لیا۔ کیا بات ہے؟ زینب فوراً سنبھل گئی۔ کچھ نہیں، مگر مہوش جان گئی تھی کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے۔ اگلی صبح حویلی میں ماحول سے پہلے زیادہ کشیدہ تھا۔ حریم اپنے کمرے میں غصے سے چیزیں پھینک رہی تھی۔ اس کی ماں شگفتہ بیگم اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیٹا صبر کرو صبر، حریم چیخ اٹھی۔ بچپن سے سب کہتے آئے ہیں کہ احد میرا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ہمیشہ اسے اپنا سمجھا۔ شگفتہ بیگم کی آنکھوں میں بھی نفرت ابھر آئی۔ یہ زینب اور اس کی بیٹی اچانک سے کہاں آ گئی؟ حریم نے آنسو صاف کیے۔ میں مہوش کو کبھی اس حویلی کی بہو نہیں بننے دوں گی۔ اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ اسی دوران حویلی کے باغ میں دعا گھوم رہی تھی۔ وہ مہوش کی چھوٹی کزن تھی اور پہلی بار اتنی بڑی حویلی دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کا کسی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اوہ! اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ سامنے ارحم کھڑا تھا۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر ارحم ہنس پڑا۔ آپ چلتے وقت سامنے نہیں دیکھتی؟ دعا نے فوراً کتابیں اٹھائیں۔ اور آپ؟ میں تو دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ، سچ، جھوٹ۔ ارحم پھر ہنس پڑا۔ دعا نے غصے سے اسے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی، مگر ارحم کافی دیر تک مسکراتا رہا۔ اسے پہلی بار کوئی اتنی دلچسپ لگی تھی۔ دوپہر کے وقت مہوش حویلی کے پچھلے حصے میں گھوم رہی تھی۔ وہ خود کو اس ماحول میں اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ حویلی کے ایک پرانے حصے میں پہنچ گئی۔ یہ جگہ باقی حویلی سے مختلف تھی۔ خاموش، ویران اور عجیب تک سنسان۔ ایک پرانا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ مہوش نے تجسس میں اندر جھانکا۔ کمرہ گرد سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے کسی نے اسے کھولا نہ ہو۔ اچانک اس کی نظر ایک پرانی تصویر پر پڑی۔ وہ تصویر دیوار سے آدھی لٹک رہی تھی۔ مہوش نے قریب جا کر اسے سیدھا کیا اور اگلے ہی لمحے اس کا دل زور سے دھڑکا۔ تصویر میں 3 آدمی تھے، ایک ملک شاہ، دوسرا اس کے مرحوم والد اور تیسرا وہی نامعلوم شخص جس کا چہرہ کسی نے سیاہی سے مٹا رکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ بڑبڑائی۔ تبھی اسے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً مڑی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ صرف خالی راہداری تھی۔ مہوش کا دل بے وجہ گھبرانے لگا۔ وہ تیزی سے باہر نکل آئی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اوپر بالکنی سے کوئی شخص مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، اور ایک شخص کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ شام کو احد اپنے دادا کے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ملک شاہ نے اینک اتاری۔ کرو، یہ شادی نہیں ہوگی۔
کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہوگی، کیوں؟ احد پہلی بار بلند آواز میں بولا۔ آخر کیوں؟ ملک شاہ کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ صرف وعدہ؟ احد نے غور سے ان کی طرف دیکھا۔ یا کوئی اور بات بھی ہے؟ ملک شاہ کے چہرے پہ ایک لمحے کے لیے خوف ابھرا، بالکل ویسا ہی خوف جو کل رات زینب کے چہرے پہ آیا تھا، اور یہی بات احد کی نظروں سے نہ بچ سکی۔ رات کے وقت حویلی کے سب افراد اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر حویلی کے پیچھے باغ میں ایک سایہ خاموشی سے حرکت کر رہا تھا۔ وہی پراسرار شخص۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ڈائری تھی۔ اس نے ڈائری کا صفحہ ایک طرف کھولا اور سخت لہجے میں بولا، صرف چند دن اور پھر 25 سال پرانا حساب مکمل ہو جائے گا۔ اس نے جیب سے ایک تصویر نکالی۔ اس تصویر میں ملک شاہ، زینب کا شوہر اور تیسرا نامعلوم شخص موجود تھا۔ پھر اس نے تصویر پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا، تم سب نے سوچا تھا دفن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت بھر گئی، لیکن میں واپس آ گیا ہوں۔ اسی لمحے حویلی کے اندر ایک چیخ سنائی دی، اتنی خوفناک کہ پوری حویلی گونج اٹھی۔ پراسرار شخص کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آ گئی اور وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ دوسری طرف حویلی کے اندر سب لوگ دوڑتے ہوئے اس کمرے کی طرف جا رہے تھے جہاں سے چیخ آئی تھی۔ وہ کمرہ ملک شاہ کا تھا، اور جب دروازہ توڑا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ ملک شاہ زمین پر بے ہوش پڑے تھے، اور ان کے سینے پہ خون سے لکھا ہوا صرف ایک جملہ تھا، قرض وصول ہونے والا ہے۔ ملک شاہ کے کمرے کے باہر پورا خاندان جمع تھا۔ شگفتہ بیگم بار بار دعائیں پڑھ رہی تھی، حریم خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی، جبکہ ارحم باہر ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا۔ احد اپنے دادا کے قریب کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، لیکن اندر سے وہ بری طرح بے چین ہو چکا تھا۔ ملک شاہ کو فوراً اسپتال منتقل کیا گیا۔ خوش قسمتی سے ان پر قاتلانہ حملہ نہیں ہوا تھا، البتہ انہیں کوئی ایسی دوائی سنگھائی گئی تھی جس سے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن اصل مسئلہ وہ سرخ الفاظ تھے جو ان کے سینے پہ لکھے گئے تھے۔ قرض وصول ہونے والا ہے۔ پولیس کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ پوری حویلی کی تلاشی لی گئی، مگر کوئی سراغ نہ ملا، جیسے وہ شخص آیا بھی تھا اور ہوا میں غائب بھی ہو گیا۔ اسپتال میں ملک شاہ ہوش میں آ چکے تھے۔ کمرے میں صرف احد موجود تھا۔ دادا جان، احد نے کہا۔ ملک شاہ کی نظریں چرا لیں۔ احد نے پہلی بار ان کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا، اب مجھے سچ جاننا ہے۔ کون سا سچ؟ ملک شاہ نے پوچھا۔ وہی جس کی وجہ سے کوئی 25 سال بعد واپس آیا ہے، احد نے کہا۔ ملک شاہ خاموش رہے۔ احد کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ یہ شادی، یہ وعدہ، یہ دھمکیاں، یہ حملے، آخر کیا چل رہا ہے؟ ملک شاہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر انہوں نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ وقت آنے پر سب جان جاؤ گے۔ احد نے مایوسی سے مٹھی بھینچ لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت دادا جان سے سچ نکلوانا ناممکن ہے۔ ادھر حویلی میں مہوش کے ذہن میں بھی وہی سوالات گھوم رہے تھے۔ اسے بار وہ تصویر یاد آ رہی تھی، 3 آدمی، اس کے والد، ملک شاہ اور وہ نامعلوم شخص۔ آخر وہ تیسرا آدمی کون تھا، اور جو اس کے چہرے تصویر سے کیوں مٹایا گیا تھا؟ رات کو جب سب سو گئے تو مہوش نے فیصلہ کر لیا، وہ دوبارہ اسی ویران حصے میں جائے گی جہاں اسے وہ تصویر ملی تھی۔ تقریباً 1 بج رہے تھے۔ خاموشی سے کمرے سے نکلی۔ پورا محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، صرف دیواروں پر لگے چند مدھم بلب جل رہے تھے۔ وہ دبے قدموں سے اسی پرانے حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن تجسس خوف سے زیادہ طاقتور تھا۔ جیسے ہی وہ اس ویران کمرے تک پہنچی، اس نے دیکھا کہ دروازے پہلے سے زیادہ کھلا تھا۔ یہ عجیب بات تھی۔ صبح تو وہ اسے بند کر کے گئی تھی۔ مہوش نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ اندر سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر دیوار پہ لگی تصویر غائب تھی۔ مہوش چونک گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کسی نے سرگوشی کی ہو۔ وہ فوراً مڑی، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ اگلے ہی لمحے اچانک فرش کا ایک لکڑی کا تختہ اس کے پاؤں سے نیچے سے سرک گیا۔ مہوش تقریباً گر گئی۔ سنبھلتے ہوئے اس کی نظر نیچے پڑی۔ تختے کے نیچے ایک خفیہ خانہ موجود تھا۔ اس کے اندر ایک پرانی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ مہوش کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے جلدی سے ڈائری نکالی، گرد جھاڑی اور پہلا صفحہ کھولا۔ اوپر لکھا تھا، یہ ڈائری اس شخص کے لیے ہے جو سچ جاننے کی ہمت رکھتا ہو۔ مہوش کی سانس رک گئی۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا، پھر اگلا اور اگلا۔ اچانک ایک جملے پر اس کی نظریں جم گئی، ہم 3 دوستوں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا ہماری اولادیں بھگتیں گی۔
مہوش کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے مزید پڑھنا چاہا مگر اسی ہی لمحے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ مہوش فوراً چونک گئی۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی، ٹھک ٹھک ٹھک، جیسے کوئی سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھ رہا ہو۔ مہوش کا دل گلے میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے ڈائری اپنے دوپٹے میں چھپائی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ مہوش نے سانس روک لی اور اگلے ہی لمحے دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ سامنے احد کھڑا تھا۔ تم؟ دونوں ایک ساتھ بول اٹھے۔ چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر احد کی نظر اس کے ہاتھوں پہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہوش فوراً دفاعی انداز میں آ گئی۔ یہ سوال میں بھی پوچھ سکتی ہوں۔ احد نے بھویں سکڑ لیں۔ رات کے 2 بجے ایک ویران کمرے میں گھومنے کا شوق ہے تمہیں؟ اور آپ کو؟ احد جواب نہ دے سکا کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ بھی اسی راز کے پیچھے یہاں آیا تھا۔ تم نے کچھ ڈھونڈا ہے؟ احد نے اچانک پوچھا۔ مہوش چونک گئی۔ نہیں، جھوٹ، میں جھوٹ نہیں بولتی اور میں جھوٹ پہچان لیتا ہوں۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر اچانک باہر سے شیشے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ دونوں چونک گئے۔ احد فوراً باہر بھاگا۔ مہوش بھی اس کے پیچھے نکل آئی۔ آواز حویلی کے مرکزی ہال سے آئی تھی۔ جب دونوں وہاں پہنچے تو ان کے قدم رک گئے۔ ہال کی بڑی کھڑکی ٹوٹی ہوئی تھی اور فرش پر ایک پتھر پڑا تھا۔ پتھر کے ساتھ ایک لفافہ بندھا ہوا تھا۔ ارحم بھی شور سن کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لفافہ اٹھایا۔ احد نے فوراً کھول لیا۔ اندر صرف ایک تصویر تھی۔ تصویر دیکھتے ہی احد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مہوش کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ تصویر میں 3 قبریں بنی ہوئی تھیں اور ان قبروں پہ 3 نام لکھے تھے، ملک شاہ، زینب اور احد شاہ۔ نیچے سرخ سیاہی سے صرف ایک جملہ لکھا تھا، پہلا حساب جلد مکمل ہوگا۔ اسی لمحے حویلی کی تمام لائٹس ایک ساتھ بند ہو گئیں۔ پورا محل اندھیرے میں ڈوب گیا اور اسی اندھیرے میں کہیں سے ایک خوفناک قہقہ گونجا، ایسا قہقہ جس نے سب کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ حویلی مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صرف لوگوں کی گھبرائی ہوئی آوازیں اور نوکروں کی بھاگ دوڑ سنائی دے رہی تھی۔ حریم خوفزدہ ہو کر اپنی ماں کے ساتھ لپٹ گئی تھی، جبکہ شگفتہ بیگم بار بار کلمہ پڑھ رہی تھی۔ احد نے فوراً موبائل کی ٹارچ آن کی۔ ارحم، سب کو ایک جگہ جمع کرو۔ ٹھیک ہے بھائی۔ ارحم فوراً لوگوں کو سنبھالنے لگا، مگر مہوش کی نظریں اب بھی تصویر پر جمی ہوئی تھیں۔ 3 قبریں اور ان میں ایک قبر احد کے نام کی بھی تھی۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ اعلان تھا کسی بہت خطرناک کھیل کا۔ کچھ دیر بعد بجلی واپس آ گئی۔ پولیس دوبارہ حویلی پہنچ چکی تھی۔ پورا علاقہ چھان مارا گیا، لیکن ایک بار کچھ نہیں ملا، جیسے حملہ آور ہر بار سب کی آنکھوں کے سامنے آتا اور پھر غائب ہو جاتا تھا۔ پولیس افسر ڈی ایس پی فواد ملک بھی اس بار خود آیا تھا اور تقریباً 35 سال کا ایک سنجیدہ اور ذہین افسر تھا۔ اس نے تصویر کو غور سے دیکھا، پھر ملک شاہ کی طرف مڑا۔ کس پر شک ہے آپ کو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ملک شاہ نے چند لمحے سوچا، پھر آہستہ سے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو آج یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ فواد نے محسوس کیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، یا کم از کم پوری سچائی نہیں بتا رہا۔ اسی رات مہوش اپنے کمرے میں بیٹھی ڈائری کے صفحات پڑھ رہی تھی، وہی ڈائری جو اسے خفیہ خانے سے ملی تھی۔ ہر صفحہ ایک نیا راز کھول رہا تھا۔ اس میں 3 بار نام آ رہے تھے، ملک شاہ، راشد ملک یعنی مہوش کے والد، اور کامران قریشی۔ مہوش رک گئی۔ کامران قریشی؟ یہ نام اس نے پہلے بھی سنا تھا۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا اور پھر اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ وہاں لکھا تھا کہ اگر کبھی یہ ڈائری کسی کے ہاتھ لگے تو یاد رکھنا، اصل راز زمین کے اس سودے میں چھپا ہے جس نے کئی زندگیاں تباہ کیں۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ مہوش گھبرا کر ڈائری چھپا گئی۔ کون؟ میں ہوں، احد کی آواز تھی۔ مہوش نے دروازہ کھولا۔ احد اندر آیا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی؟ احد نے چند لمحے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ مہوش کا دل دھڑکا۔ نہیں، میں نے کل رات تمہارے ہاتھ میں کچھ دیکھا تھا۔ مہوش خاموش رہی۔ احد آہستہ سے بولا، اگر ہم دونوں الگ الگ راز ڈھونڈتے رہے تو شاید ہم سب مارے جائیں۔ پہلی بار اس کی آواز میں غرور نہیں بلکہ فکر تھی۔ مہوش کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر اس نے ڈائری نکال کر میز پہ رکھ دی۔ احد کی آنکھیں پھیل گئیں۔ دونوں تقریباً 1 گھنٹہ ڈائری پڑھتے رہے۔
جتنا وہ پڑھتے جا رہے تھے اتنا ہی معاملہ الجھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک صفحے پہ پہنچ کر دونوں رک گئے۔ وہاں ایک پرانی تصویر چپکی ہوئی تھی۔ تصویر میں تینوں دوست کھڑے تھے، مگر اس بار چوتھا شخص بھی موجود تھا، ایک نوجوان لڑکا جس کے چہرے پر غصہ نمایاں تھا۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا کامران کے چھوٹے بھائی نعمان قریشی۔ مہوش نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ احد نے سر ہلایا، میں نے بھی کبھی یہ نام نہیں سنا، مگر اگلی لائن پڑھتے ہی دونوں کے چہرے بدل گئے۔ نعمان نے قسم کھائی ہے کہ اگر اس کے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو وہ ہم سب کو تباہ کر دے گا۔ ادھر مریم کے کمرے میں ایک الگ طوفان برپا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں نفرت بھری ہوئی تھی۔ مہوش، اس نے دانت پستے ہوئے کہا، سب کچھ چھین لیا تم نے، احد، خاندان کی توجہ اور اب شاید حویلی بھی۔ دروازہ کھلا، شگفتہ بیگم اندر آئیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی، پھر آہستہ سے بولیں، اگر تم کسی چیز کو حاصل نہ کر سکو تو اسے دوسروں کے لیے بھی مشکل بنا دو۔ حریم نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شگفتہ بیگم کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ بس اتنا کہ بعض وقت جنگ سامنے سے نہیں لڑی جاتی۔ حریم خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک پیدا ہو چکی تھی۔ اگلی صبح ارحم حسب معمول ناشتے کی میز پر مذاق کر رہا تھا۔ دعا بھی وہیں موجود تھی۔ وہ پہلے سے کافی نارمل محسوس کر رہی تھی۔ آپ ہمیشہ اتنا بولتے ہیں؟ اس نے ارحم سے پوچھا۔ ارحم ہنس پڑا، نہیں، کبھی کبھی سانس بھی لیتا ہوں۔ دعا بے اختیار ہنس دی، اور یہی پہلی بار تھا جب ارحم چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا، کیونکہ وہ اس کی ہنسی کو دیکھتا رہ گیا۔ مگر ناشتے کی میز پر ایک اور شخص بھی موجود تھا، ڈی ایس پی فواد۔ وہ سب کو غور سے دیکھ رہا تھا، خاص طور پر ملک شاہ کو۔ اسے یقین تھا کہ اس کہانی کا اصل راز ابھی سامنے نہیں آیا، اور پھر اس کی نظر اچانک ایک نوکر پر پڑی۔ نوکر فوراً نظریں جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ فواد کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے نکل گیا۔ حویلی کے پچھلے حصے میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ وہ نوکر کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ جی، وہ لوگ ڈائری تک پہنچ چکے ہیں۔ فواد کے قدم رک گئے۔ ڈائری؟ نوکر نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر فون بند کر دیا۔ فواد فوراً آگے بڑھا۔ رکو! نوکر چونکا اور اگلے ہی لمحے بھاگ پڑا۔ پورے باغ میں اس کا پیچھا شروع ہو گیا۔ نوکر دیوار پھلانگ کر باہر نکلا، فواد بھی اس کے پیچھے دوڑا، لیکن اچانک ٹھاک گولی چلنے کی آواز گونجی۔ نوکر چند قدم لڑکھڑایا اور زمین پر گر گیا۔ فواد فوراً اس کے پاس پہنچا۔ کس نے گولی چلائی؟ نوکر کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے بمشکل ایک جملہ کہا، نعمان واپس آ گیا ہے، اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ اس وقت شہر کے دوسرے کونے میں ایک پرانی فیکٹری کے اندر ایک شخص اندھیرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے حویلی کی تصاویر پھیلی ہوئی تھی، احد، مہوش، ملک شاہ، زینب، سب کی تصاویر۔ اس نے آہستہ سے ایک تصویر اٹھائی۔ وہ تصویر مہوش کی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ تم بالکل اپنے باپ جیسی ہو۔ پھر اس نے تصویر میز پہ رکھی، اور سامنے جلتی موم بتی کی روشنی میں اس کا چہرہ چند لمحوں کے لیے نمایاں ہوا۔ اس کے بائیں گال پہ ایک لمبا زخم موجود تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، اب کھیل شروع ہوگا۔ اور اسی لمحے اس کے فون پر ایک میسج آیا۔ اس نے میسج پڑھا، پھر زور سے ہنس پڑا، کیونکہ میسج میں صرف ایک جملہ لکھا تھا، احد اور مہوش کو ڈائری کا آخری صفحہ مل گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ تو پھر وقت آ گیا ہے۔ فواد کے سامنے نوکر کی لاش پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک کھلی ہوئی تھیں، جیسے مرنے سے پہلے وہ کوئی بہت اہم بات کہنا چاہتا ہو۔ نعمان واپس آ گیا ہے، یہی اس کے آخری الفاظ تھے۔ فواد چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلایا، مگر اس کے ذہن میں صرف ایک سوال گردش کر رہا تھا، اگر واقعی نعمان قریشی واپس آ گیا تھا تو وہ 25 سال تک کہاں تھا، اور اب اچانک کیوں سامنے آیا؟ ادھر حویلی میں احد اور مہوش ڈائری کا آخری حصہ پڑھ رہے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف صفحات پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ اچانک مہوش ایک جگہ رک گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ احد، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ دیکھیں! احد فوراً اس کے قریب آیا۔ ڈائری کے صفحے پر چند سطریں لکھی تھی،
اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو یاد رکھنا، ہمارے درمیان سب سے خطرناک شخص وہ نہیں جسے ہم دشمن سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو آج بھی ہمارے درمیان رہا ہے۔ احد کی نظریں تیزی سے اگلی لائن پر گئیں، مگر وہاں سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ نام مٹ چکا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے ختم کیا ہو۔ کسی نے یہ نام مٹایا ہے، احد نے آہستہ سے کہا۔ مہوش کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مطلب قاتل یا دشمن کبھی حویلی کے اندر بھی تھا، شاید آج بھی ہے۔ احد کے جواب نے اس کے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ اسی وقت حریم اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کے سامنے موبائل رکھا تھا۔ کئی بار وہ کسی نمبر پر کال ملاتی اور پھر کاٹ دیتی۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے کال ملا دی۔ دوسری طرف چند سیکنڈ خاموشی رہی، پھر ایک بھاری آواز سنائی دی۔ ہاں، حریم نے دی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کا کام کر دیا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر وہی آواز ابھری۔ اچھا ہے، لیکن یاد رکھو، اگر کسی کو ہمارے بارے میں پتہ چلا تو تم بھی نہیں بچو گی۔ حریم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، فون کٹ گیا اور وہ کچھ لمحے وہیں بیٹھی کانپتی رہی۔ دوسری طرف ارحم اور دعا لان میں بیٹھے تھے۔ پچھلے چند دنوں میں دونوں کے درمیان اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ تو اب واقعی بچپن میں درخت سے گر گئی تھی؟ ارحم نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ دعا نے اسے گھورا۔ آپ ہر بات پہ ہنستے کیوں ہیں؟ کیونکہ رونا اچھا نہیں لگتا۔ دعا پہلی بار خاموش ہوئی۔ اس نے غور سے ارحم کو دیکھا۔ وہ ہمیشہ مذاق کرتا تھا، ہمیشہ ہنستا تھا، مگر آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس ہنسی کے پیچھے کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ ایسا جو شاید بہت دردناک ہے۔ آپ کبھی سنجیدہ بھی ہوتے ہیں؟ دعا نے اچانک پوچھ لیا۔ ارحم کی مسکراہٹ چند لمحوں کے لیے غائب ہو گئی، صرف چند لمحوں کے لیے، پھر وہ دوبارہ ہنس دیا۔ کبھی کبھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا جو دعا پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ اسی رات حویلی کے پچھلے حصے میں موجودہ پرانا کمرہ ایک بار پھر کھولا گیا۔ اس بار احد اکیلا تھا۔ وہ ڈائری کے صفحات دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی چیز ان سے چھوٹ گئی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا، پھر ٹارچ کی روشنی ہر ایک چیز کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر دیوار کے ایک کونے پہ پڑی۔ وہاں اینٹوں کے درمیان ایک باریک سا خلا موجود تھا۔ احد فوراً قریب گیا۔ کافی کوشش کے بعد ایک ڈھیلی اینٹ باہر نکل آئی۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا لفافہ رکھا تھا۔ احد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لفافہ کھولا۔ اندر ایک تصویر اور ایک خط تھا۔ تصویر دیکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ تصویر میں ملک شاہ، راشد ملک، کامران قریشی اور ان کے ساتھ ایک کم عمر لڑکا موجود تھا۔ وہ لڑکا اور کوئی نہیں بلکہ ارحم تھا۔ یہ ناممکن ہے۔ احد کے ہاتھ کانپ گئے۔ تصویر تقریباً 25 سال پرانی تھی، مگر ارحم تو صرف 24 سال کا تھا۔ وہ اس تصویر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ احد نے فوراً خط کھولا۔ خط پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، جیسے تم اپنے بھائی سمجھتے ہو، حقیقت میں کون ہے؟ احد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے زمین اس کے قدموں کے نیچے سے نکل رہی ہو۔ اسی وقت مہوش اپنے کمرے میں تھی، زینب بیگم بھی وہیں موجود تھی۔ اچانک زینب کی نظر کھڑکی کے باہر گئی اور اگلے ہی لمحے ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، ان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مہوش فوراً چونکی۔ امی؟ زینب کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ واپس آ گیا ہے۔ مہوش فوراً کھڑکی تک پہنچی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ صرف لان میں ایک شخص کھڑا تھا، سیاہ لباس میں ملبوس، چہرہ مکمل طور پر نقاب سے ڈھکا ہوا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا تھا، پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سیدھا زینب کی طرف دیکھا۔ زینب کی چیخ نکل گئی، نعمان! اگلے ہی لمحے وہ شخص اندھیرے میں غائب ہو گیا، مگر اس سے پہلے اس نے ایک چیز زمین پر پھینکی تھی۔ جب نوکر جا کر وہ چیز اٹھا کر لایا تو سب کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ ایک پرانا لاکٹ تھا، وہی لاکٹ جو راشد ملک کی موت کے دن گم ہو گیا تھا، اور لاکٹ کے اندر رکھی تصویر کے پیچھے خون سے لکھا تھا، اب اگلا نمبر زینب کا ہے، اب اگلا نمبر زینب کا ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی پوری حویلی میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ زینب بیگم کے ہاتھ کانپ رہے تھے، ان کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی، جبکہ مہوش ان کے کندھوں کو تھامے بار بار پوچھ رہی تھی، امی آخر یہ نعمان کون ہے؟ آپ اس سے اتنا کیوں ڈر رہی ہیں؟ مگر زینب جواب دینے کے بجائے صرف ایک ہی بات دہرا رہی تھی، وہ واپس نہیں آ سکتا، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ کچھ ہی دیر بعد احد، ارحم اور فواد بھی وہاں پہنچ گئے۔ فواد نے لاکٹ اپنے ہاتھ میں لیا، غور سے دیکھنے لگا۔ آپ اسے پہچانتی ہیں؟ اس نے زینب سے پوچھا۔
زینب نے نظریں چنا لی. نہیں. فواد نے فوراً محسوس کر لیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید سوال کرتا، اچانک زینب بیگم کی طبیعت بگڑ گئی. وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی. رات کے 2 بج چکے تھے. ڈاکٹر جا چکا تھا. اس کے مطابق زینب شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی. مہوش ساری رات اپنی ماں کے سرہانے بیٹھی رہی. اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ اس کہانی میں صرف کوئی خاندانی راز نہیں، بلکہ کچھ ایسا ہے جس سے اس کی ماں برسوں سے خوفزدہ ہے. اسی دوران احد اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا. اس کے سامنے وہ تصویر رکھی تھی جو اسے خفیہ دیوار سے ملی تھی. تصویر میں ارحم موجود تھا، یا کم از کم کوئی ایسا شخص موجود تھا جو حیران کن حد تک ارحم جیسا دکھائی دیتا تھا. احد نے تصویر دوبارہ دیکھی، پھر خط، پھر تصویر، پھر خط، اور آخرکار اس نے فیصلہ کر لیا. صبح ناشتے کے بعد ارحم نے کہا، میرے ساتھ آؤ. احد کی سنجیدہ آواز سن کر ارحم چونک گیا. خیر تو ہے؟ میرے کمرے میں آؤ. کمرے میں داخل ہوتے ہی احد نے دروازہ بند کر دیا. ارحم اب واقعی پریشان ہو چکا تھا. بات کیا ہے؟ احد نے خاموشی سے تصویر اس کے سامنے رکھ دی. چند لمحوں تک ارحم تصویر کو گھورتا رہا، پھر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. یہ کہاں سے ملی؟ اس کی آواز پہلی بار کانپی تھی. احد چونک گیا. تم یہ تصویر جانتے ہو؟ ارحم خاموش رہا. احد کی نظریں سکڑ گئی. ارحم، مجھے سچ چاہیے. ارحم نے گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ سے بولا، میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ ایک دن یہ بات سامنے آ جائے گی. احد کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. میں ملک شاہ کا حقیقی پوتا نہیں ہوں. کمرے میں جیسے وقت رک گیا. احد چند لمحوں تک اسے گھورتا رہا، جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو. کیا مطلب؟ میں گود لیا گیا تھا. ارحم نے نظریں جھکا لیں. جب میں چند ماہ کا تھا تو دادا جان مجھے گھر لے آئے تھے. احد کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہ تھی. اور تم نے کبھی بتایا نہیں؟ کیونکہ دادا جان نے منع کیا تھا. تمہارے اصل والدین کون ہیں؟ یہ سوال سنتے ہی ارحم خاموش ہو گیا. پھر اس نے بمشکل جواب دیا، میں نہیں جانتا. احد پہلی بار الجھن میں پڑ گیا. اگر ارحم کو خود اپنے والدین کا علم نہ تھا تو تصویر میں موجودہ بچہ کون تھا؟ اسی وقت حویلی کے دوسرے حصے میں حریم اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی. اسے مسلسل کسی کے فون کا انتظار تھا. آخرکار موبائل بج اٹھا. ہاں، اس نے فون کال اٹھائی. دوسری طرف سے وہی بھاری آواز سنائی دی. تم نے اچھا کام کیا ہے، حریم نے بے چینی سے پوچھا. اب آگے کیا ہوگا؟ اب شاہ خاندان خود ایک دوسرے پر شک کرے گا. حریم کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ آواز سرد ہو گئی. لیکن یاد رکھو، تم صرف مہرہ ہو. حریم کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی. اور مہرے اکثر آخر میں قربان کر دیے جاتے ہیں. کال کٹ گئی. حریم چند لمحوں تک فون کو گھورتی رہی. پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید وہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہی ہے. ادھر ڈی ایس پی فواد نے اپنی الگ تحقیق شروع کر دی. نوکر کی موت، پرانی ڈائری، نعمان کا نام اور لاکٹ، سب ایک ہی طرف اشارہ کر رہے تھے. فواد نے 25 سال پرانے ریکارڈ منگوائے. گھنٹوں فائلیں کھنگالنے کے بعد اچانک ایک کاغذ اس کے سامنے آ کر رکا، اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اس کاغذ میں درج تھا کہ کامران قریشی کبھی قتل نہیں ہوا تھا. فواد اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. پوری کہانی تو اس بنیاد پر چل رہی تھی کہ کامران مر چکا ہے. اگر وہ زندہ تھا، پھر قبر کس کی تھی اور اصل قاتل کون ہے؟ اسی شام مہوش اپنی ماں کے کمرے میں بیٹھی تھی. زینب اب کچھ بہتر تھی. امی، آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتی؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیونکہ بعض سچ زندگی تباہ کر دیتے ہیں. ہماری زندگی پہلے ہی تباہ ہو چکی ہے. مہوش کی آواز بھر آئی. امی، خدا کے لیے بتائیں، نعمان کون ہے؟ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد زینب نے پہلی بار سر اٹھایا، اور جو الفاظ ان کے منہ سے نکلے، انہوں نے مہوش کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا. نعمان میرا دیور تھا. مہوش ساکت رہ گئی، اور زینب کی آواز ٹوٹ گئی. وہ مجھ سے محبت کرتا تھا. مہوش کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ گیا. کیا؟ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. لیکن میری شادی اس کے بڑے بھائی راشد سے ہو گئی، اور اسی دن سے نعمان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی تھی. مہوش کو محسوس ہوا جیسے پوری کہانی اچانک نئی سمت اختیار کر رہی ہے. مگر اصل جھٹکا ابھی باقی تھا، کیونکہ زینب نے اگلا جملہ کہا، اور مجھے یقین ہے تمہارے ابو کی موت ہاستہ نہیں تھی، انہیں قتل کیا گیا تھا. کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی، اور اسی وقت حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی. نوکر بھاگتا ہوا اندر آیا. سائیں جی، باہر ایک آدمی آیا ہے. ملک شاہ نے چونک کر پوچھا. نوکر کا چہرہ خون سے سفید پڑ چکا تھا.
وہ کہتا ہے اس کا نام کامران قریشی ہے۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا کیونکہ کامران قریشی تو 25 سال پہلے مر چکا تھا۔ وہ کہتا ہے اس کا نام کامران قریشی ہے۔ نوکر کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی پورا حال ساکت ہو گیا۔ ملک شاہ کے ہاتھ میں موجودہ چھڑی فرش پر گر گئی۔ شگفتہ بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، زینب بیگم کی سانس رک گئی اور فواد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ چند گھنٹے پہلے ہی اسے سرکاری ریکارڈز میں پتہ چلا تھا کہ کامران قریشی کی موت کبھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ اسے اندر لاؤ، ملک شاہ نے بمشکل کہا، مگر اس کی آواز میں وہ رعب نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، اس میں خوف تھا، پرانا خوف۔ چند لمحوں بعد حویلی کے بڑے دروازے کھلے اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب تھی۔ سفید بال، گہری آنکھیں اور چہرے پر وقت ان گنت نشانات، مگر اس کی چال میں عجیب اعتماد تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ملک شاہ پہ پڑی، اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ 25 سال بعد مل رہے ہیں ملک شاہ۔ ملک شاہ کی انگلیاں کانپنے لگی۔ تم زندہ ہو؟ کامران ہنس پڑا۔ مایوس لگ رہے ہو؟ کمرے میں موجودہ ہر شخص کی نظریں اب ان دونوں پر تھیں۔ مہوش حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی نام تھا جو بار بار ڈائری میں آتا تھا۔ احد کے ذہن میں بھی سوالات کا طوفان چل رہا تھا۔ تم سب کچھ جانتے ہو نا؟ فواد نے اچانک پوچھا۔ کامران نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اور شاید اس کمرے میں موجود ہر شخص سے زیادہ جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک پرانی تصویر نکالی، وہی تصویر جس میں 3 دوست موجود تھے، ملک شاہ، راشد اور کامران۔ اس تصویر کے بعد ہماری زندگیاں بدل گئیں، کامران آہستہ سے بولا، اور اس کی وجہ صرف ایک زمین نہیں بلکہ ایک عورت تھی۔ یہ سنتے ہی زینب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مہوش نے فوراً اپنی ماں کی طرف دیکھا، امی، مگر زینب نے نظریں جھکا لیں۔ کامران کی آواز دوبارہ ابھری، ہم تینوں دوست تھے اور ہم تینوں زینب سے محبت کرتے تھے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ مہوش کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ کامران تلخی سے ہنسا، مگر زینب نے راشد کو چنا، اور اسی دن پہلی درار پیدا ہوئی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس کرو کامران۔ نہیں، اس کی آواز اچانک سخت ہو گئی۔ اب سچ مکمل ہوگا، کیونکہ اس جھوٹ نے بہت زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ فواد پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ کامران چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ ایک رات ہم تینوں ایک زمین کے سودے کے لیے گئے۔ وہاں جھگڑا ہوا، گولیاں چلیں اور ایک آدمی مارا گیا۔ پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ کون؟ فواد نے پوچھا۔ کامران کی نظریں ملک شاہ کی پر جم گئی۔ یہ سوال ان سے پوچھو۔ سب کی نظریں ملک شاہ کی طرف مڑ گئیں۔ ملک شاہ کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ ہم سے غلطی ہوئی تھی، انہوں نے پہلی بار اعتراف کیا۔ بہت بڑی غلطی۔ احد حیرت سے اپنے دادا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار انہیں ٹوٹتے دیکھا تھا، مگر اسی لمحے باہر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ ہر شخص چونک گیا۔ نوکر چیختا ہوا اندر آیا، سائیں جی، باہر کسی نے فائرنگ کی ہے۔ فواد فوراً بھاگا۔ احد بھی اس کے پیچھے نکل گیا۔ حویلی کے مرکزی گیٹ کے قریب ایک آدمی زمین پہ پڑا تھا، اس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ فواد اس کے قریب جھکا۔ کس نے کیا یہ؟ وہ شخص بمشکل سانس لے رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے ایک سمت اشارہ کیا، پھر اس کے ہونٹ ہلے، نعمان، اور اس کی سانس رک گئی۔ فواد نے فوراً گرد و نواح کا جائزہ لیا، مگر حملہ آور غائب ہو چکا تھا، جیسے ہمیشہ غائب ہو جاتا تھا۔ اسی رات مہوش کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ باہر اپنی ماں کو کامران کی باتیں یاد کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اصل سچ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ اسی سوچ میں وہ بالکنی میں آ گئی۔ رات خاموش تھی، ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ تبھی اسے نیچے باغ میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے غور سے دیکھا اور اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ایک شخص سیاہ لباس میں درخت کے نیچے کھڑا تھا، وہی شخص جسے زینب نے نعمان کہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سیدھا مہوش کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک پرانا لفافہ نکالا، زمین پہ رکھا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ مہوش فوراً نیچے بھاگی۔ چند منٹ بعد وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے لفافہ کھولا، اندر ایک خط تھا۔ خط کے شروع میں لکھا تھا، مہوش، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ مہوش کا دل رک گیا، کیونکہ خط کے آخری میں جو نام لکھا تھا وہ تھا راشد ملک، یعنی مہوش کے والد۔ وہی راشد ملک جس کے بارے میں سب سمجھتے تھے کہ وہ 25 سال پہلے مر چکا ہے۔
راشد ملک مہوش کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ نام اس کی پوری زندگی کا سب سے بڑا سوال تھا۔ وہ شخص جس کے بارے میں اسے بتایا گیا تھا کہ وہ برسوں پہلے مر چکا ہے، آج اس کے نام کا خط اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ مہوش فوراً اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ خط کھولتے ہوئے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میری بیٹی مہوش، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ راز سامنے آنے والا ہے جس نے کئی زندگیاں برباد کیں۔ میں زندہ ہوں اور میں نے اپنی موت کا ڈرامہ خود رچایا تھا۔ مہوش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ خط میں لکھا تھا کہ 25 سال پہلے زمین کے ایک تنازع میں صرف دولت نہیں بلکہ اقتدار، حسد اور محبت کی جنگ شامل تھی۔ کامران، راشد اور ملک شاہ دوست تھے، مگر کاروبار بڑھنے کے ساتھ لالچ بھی بڑھتا گیا۔ ایک رات جھگڑا اتنا بڑھا کہ گولیاں چل گئیں۔ اس واقعے میں ایک بے گناہ شخص مارا گیا۔ اس شخص کا نام تھا یوسف قریشی اور وہ نعمان اور کامران کا چھوٹا بھائی تھا۔ یوسف کی موت حد ذاتی تھی، مگر خوف کے مارے تینوں دوستوں نے سچ چھپا دیا۔ نعمان نے جب حقیقت جانی تو اس نے بدلہ لینے کی قسم کھا لی۔ خط کا آخری حصہ پڑھ کر مہوش کی سانس رک گئی۔ میں زندہ ہوں، لیکن میں واپس نہیں آ سکا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ نعمان ایک دن ہم سب کو ڈھونڈ لے گا۔ اگر یہ خط تم تک پہنچ گیا ہے تو سمجھ لو کہ فیصلہ کن وقت آ گیا ہے۔ اسی وقت حویلی کے باہر زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ پورا گھر ہل گیا۔ سب لوگ بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے آگ بھڑک رہی تھی اور رالب کے درمیان ایک شخص کھڑا تھا، نعمان قریشی۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ اس کی آنکھوں میں 25 سال کی نفرت جل رہی تھی۔ آج حساب مکمل ہوگا، اس کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ ملک شاہ آگے بڑھے۔ نعمان، بہت خون بہہ چکا، خاموش۔ نعمان چلا۔ میرے بھائی کی لاش پر تم لوگوں نے جھوٹ کی عمارت کھڑی کی۔ اسی لمحے ایک اور گاڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ زینب کے منہ سے چیخ نکلی، راشد! مہوش کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے باپ کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ راشد ملک واقعی زندہ تھا۔ نعمان بھی چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ تو تم زندہ ہو؟ راشد آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ ہاں، اور میں آج سب کچھ ختم کرنے آیا ہوں۔ پورے صحن میں خاموشی تھی۔ راشد اور نعمان ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ 25 سال کی نفرت، 25 سال کا درد اور 25 سال کا انتظار سب ایک ہی لمحے میں جمع ہو چکا تھا۔ راشد نے آہستہ سے کہا، یوسف کی موت کا ذمہ دار صرف میں ہوں۔ سب حیران رہ گئے۔ ملک شاہ اور کامران نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس رات گولی میرے ہاتھ سے چلی تھی، مگر میں جان بوجھ کر نہیں کر رہا تھا۔ میں ڈر گیا تھا۔ ہم سب ڈر گئے تھے اور ہم سب نے سچ دفن کر دیا۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بھائی واپس آ سکتا ہے؟ میری ماں واپس آ سکتی ہے جو اس غم میں مر گئی؟ راشد خاموش ہو گیا کیونکہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ نعمان نے بندوق اٹھائی۔ سب گھبرا گئے، مگر اگلے لمحے اس نے بندوق راشد پہ نہیں بلکہ زمین پر پھینک دی۔ پورا صحن حیرت میں ڈوب گیا۔ نعمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے 25 سال انتقام میں گزار دیے اور آج سمجھ آیا کہ اس آگ میں صرف تم لوگ نہیں جلے، میں خود بھی جلتا رہا۔ راشد آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ ہم سب مجرم ہیں نعمان، مگر اب ہماری اولادوں کو سزا ملنی چاہیے۔ کئی لمحوں تک خاموشی رہی، پھر نعمان نے سر جھکا لیا۔ 25 سال بعد پہلی بار اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ چند ماہ بعد شاہ حویلی پہلے جیسی نہ رہی۔ جھوٹ ختم ہو چکا تھا، تمام حقیقت قانونی طور پر سامنے لائی گئی۔ یوسف قریشی کے نام پر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا گیا۔ نعمان نے اپنی باقی زندگی اسی ادارے کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ملک شاہ نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور لوگوں کی خدمت شروع کر دی۔ کامران اور راشد کے درمیان بھی برسوں بعد صلح ہو گئی اور ہم کو اپنے اصل خاندان کے بارے میں معلومات مل گئی۔ دعا اور ارحم کی دوستی محبت میں بدل گئی، جبکہ احد اور مہوش نفرت سے شروع ہونے والا رشتہ، ان کا رشتہ اعتماد، احترام اور محبت میں بدل چکا تھا۔ ایک شام حویلی کی چھت پر مہوش نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کاش یہ سب پہلے ہو جاتا۔ احد مسکرایا، بعض سچ وقت پر سامنے آتے ہیں، مگر ضروری یہ ہے کہ جب وہ سامنے آئیں تو ہم ان کا سامنا کریں۔ مہوش نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور برسوں بعد شاہ حویلی میں پہلی بار سکون اترا۔ اختتام۔
اس ناول کا اخلاقی سبق: سچائی کو جتنا بھی چھپایا جائے ایک دن وہ ضرور سامنے آتی ہے۔ ایک غلط فیصلہ صرف ایک انسان نہیں بلکہ کئی نسلوں کی زندگی متاثر کر سکتا ہے۔ انتقام وقتی سکون دے سکتا ہے مگر دل کا سکون صرف معافی اور انصاف سے ملتا ہے۔ والدین اور بزرگوں کی غلطیوں کی سزا اولاد کو نہیں ملنی چاہیے۔ لالچ، جھوٹ اور انا رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں جبکہ سچائی، اعتماد اور معافی انہیں دوبارہ جوڑ سکتے ہیں۔ انسان کو مشکلات میں بھی انصاف کا راستہ اختیار کرنا چاہیے کیونکہ غلطی چھپانے سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا بلکہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ نفرت نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے جبکہ سچائی اور معافی نئی زندگیاں بنا دیتی ہے۔